یہ میرا درد تھا اور مجھے ہی سہنا تھا، یہ میری آگ تھی اور مجھے ہی اس میں جلنا تھا۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے اردو وائس سینٹر کی طرف سے میری پیاری یوٹیوب فیملی کو خوش آمدید۔ ہم روز شام کو اس محسوس رستے پر سیر کو نکلتے تھے، یہ ٹیڑھا میڑھا جنگلی پھولوں سے بھرا رستہ جس کو ہم زندگی کا رستہ کہتے تھے، اس پر ساتھ ساتھ چلنا ہم کو ایک میٹھے خواب جیسا لگتا تھا۔ جس روز یہ حادثہ ہوا اس شام جون بھی میرے ساتھ تھا۔ ہم محبت کے اس رستے پر ایک دوسرے میں گم محویت سے طے کرتے جا رہے تھے۔ ہمارے لب خاموش تھے لیکن کان ہمارے دلوں کی سرگوشیاں سن رہے تھے۔ اچانک میرے سینڈل کے تلے پتھر آ گیا، میں توازن برقرار نہ رکھ سکی اور ڈھلوان سے نیچے لڑھکتی چلی گئی۔ میرے سر پر اتنی شدید چوٹ لگی کہ بینائی سے محروم ہو گئی اور زندگی کے رستے ٹٹولنے کو تنہا رہ گئی۔ حادثے سے ایک ماہ قبل جون سے میری دوستی محبت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ہمارا شادی کا پروگرام پکا تھا، عین ممکن تھا کہ اسی سال موسم بہار میں ہم رشتہ ازواج میں منسلک ہو جاتے، مگر گرتے سمے جون کا ہاتھ یوں میرے ہاتھ سے چھوٹا کہ ہم ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ کہنے کو یہ حادثہ تھا لیکن یہ حادثہ نہیں، میرا جون سے بچھڑ جانا تھا۔ وہ ساتھ تھا تو ایک دنیا ساتھ تھی، وہ نہ رہا تو کچھ بھی نہ رہا۔ دل میں امنگ رہی، نہ پھولوں میں رنگ، خواب رہے نہ خیال رہے۔ اس بن سکھ چین حرام اور جینا دشوار ہوا۔ پہلے زندگی میں اندھیرا ایک معمول کی شے تھی، مگر اب اندھیرے کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تھا۔ اب ہر تعلق ایک فریب تھا۔ آنکھیں کیا گئیں، ہم بچھڑ گئے، جذبے سو گئے، آرزوؤں کو موت آ گئی اور زندگی ایک سزا ہو گئی۔ بینائی سے محرومی میرے لیے ایک بڑا صدمہ تھی۔ دوست بھی زیادہ دنوں تک دوستی کا بوجھ برداشت نہ کر سکے۔ کس کو اتنی فرصت تھی کہ دن رات میری دل جوئی کرتا۔ یہاں لندن میں تو لوگ لمحوں کا حساب رکھتے تھے اور اپنے قیمتی وقت کو رائیگاں جانے نہیں دیتے۔ جون پر انحصار تھا، یہ سمجھ کر کہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ اس نے بلا شبہ کچھ دنوں دلجوئی کی بھی، کئی بار اپنے اس عہد کو دہرایا کہ وہ مجھے تنہا نہ چھوڑے گا۔ میری بینائی کھو دینے سے اس کے ارادے میں تبدیلی واقع نہیں ہوئی، لہٰذا وہ جلد مجھ سے شادی کر لے گا۔ لیکن میں نے تھوڑے دنوں بعد محسوس کر لیا کہ جھوٹ کی یہ گاڑی اب زیادہ دور تک چلنے والی نہیں ہے۔ جون نے شعوری کوشش کی کہ اس دل کی بدلتی کیفیت مجھ پر آشکار نہ ہوں، مگر میں نے بینائی کھو کر احساس کی دولت پا لی تھی۔ وہ باتیں بھی محسوس کر لیتی تھی جو عام حالات میں درگزر کر دی جاتی ہیں۔ جلد ہی مجھے علم ہو گیا کہ وہ کسی اور لڑکی میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ وہ اب مجھ سے سلیقے کے ساتھ پیچھا چھڑانا چاہتا تھا تاکہ مجھ کو ایک دم جھٹکا نہ لگے اور وہ اس لڑکی کے ساتھ زیادہ آزادی سے مل سکے۔ میرا وجود اب اس کی روح پر ایک ایسا بوجھ بن گیا تھا جس کو وہ اتار کر پھینک سکتا تھا اور نہ ہی عمر بھر اٹھا کر چلنے کا اس میں حوصلہ تھا۔ یہ تکلیف دہ سچ جو ہی مجھ پر آشکار ہوا، میں نے خود اس سے ترک تعلق کی ابتدا کر دی تاکہ جدائی میں وقت کم خرچ ہو اور تکلیف بھی کم ہو۔ وقت تو کم لگا اور ہم جدا ہو گئے، مگر تکلیف مجھے ہوئی، جون کو نہیں۔ جو میرے دل کا حال ہوا بیان نہیں کر سکتی۔ مختصر یہ کہ ہر سانس ایک فرد جرم اور ہر سوچ ایک سولی بن گئی تھی۔ دن کی روشنی میں بھی اپنی روح کے سنسان شہر کی اندھیری گلیوں میں بھٹکتی رہتی تھی۔ ایک اندھی لڑکی جس نے دنیا کی رنگینیاں دیکھ لی ہوں، جس نے اپنا محبوب اور اس کا پیار بھی دیکھ لیا تھا، جس کو اس نے اپنا سب کچھ سمجھا۔ اب اس بے نور آنکھوں والی کا کوئی نہ رہا اور محبوب نے بھی محض اس باعث الوداع کہا کہ ایک اتفاقیہ حادثہ نے مجھ کو بے نور کر دیا تھا۔ کیا کوئی اس ہستی کا درد محسوس کر سکتا ہے؟ یہ میرا درد تھا اور مجھے ہی سہنا تھا، یہ میری آگ تھی اور مجھے ہی اس میں جلنا تھا۔ یہ درد جدائی کی آگ بھی
جو میرے دل و دماغ، جسم و جان، رگ رگ اور نس نس کو جلا رہی تھی۔ روح کی پاتال تک یہ آگ ٹھنڈی ہوتی تھی اور نہ فنا ہوتی تھی۔ سوچتی تھی، اے کاش یہ حادثہ نہ ہوا ہوتا، اگر ہونا ہی تھا تو کاش جون مجھ سے نہ ملا ہوتا۔ کیا کہوں ان دنوں، کیا کچھ نہ اس دل راز پر گزر گئی۔ ایک ایسے وقت جب کہ مجھ کو محبت اور سہارے کی اشد ضرورت تھی، میرے ارد گرد کوئی نہ رہا تھا۔ خود کو سمجھایا کہ صدمے کو حوصلے سے برداشت کرنا ہوگا، جواں مردی سے جینا ہوگا، کیونکہ اب زندگی یوں ہی گزرنی تھی، اپنی محرومیوں سے سمجھوتے کے ساتھ۔ تو آج ہی سے کیوں نہیں، کل کا انتظار کیوں؟ پھر مجھے خبر ملی کہ جون نے شادی کر لی ہے اور نئی زندگی کی شروعات کر کے بہت خوش ہے۔ وہ ہنی مون پر گئے ہیں۔ میری ایک مشترکہ دوست یہ خبریں مجھے دیتی تھی۔ انہوں نے نیا گھر لیا ہے اور اس کو سجا رہے ہیں، اپنی دنیا کو اور خوبصورت بنا رہے ہیں۔ مگر مجھے کیا، میری دنیا تو اندھیری ہو چکی تھی۔ انہی دنوں بلائنڈ ایسوسی ایشن والوں سے میرا رابطہ ہوا۔ مجھے معمول کی زندگی گزارنے کے لیے کسی آنکھوں والے کی ضرورت تھی، جو ہر قدم پر میری رہنمائی کر سکے، مجھے قدم قدم کی ٹھوکروں سے بچا سکے۔ گھر میں، بازار میں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، میری مدد ایک طرح کی غلامی ہی تھی، جو کسی انسان کے بس کی بات نہ تھی۔ ایسوسی ایشن کی طرف سے مجھے ایک پیارا سا مددگار عطا ہوا۔ یہ ایک سدھایا ہوا کتا تھا، جو اندھے انسانوں کے لیے لاٹھی کے طور پر کام کرتا تھا۔ ان کتوں کی تربیت پر یہ ادارہ بڑی محنت کرتا تھا۔ ان کو سارے شہر کے علاقے، بازار، حتیٰ کہ دکانیں اور ان کے نام تک یاد کرا دیے جاتے تھے۔ میری ایک بڑی مشکل حل ہو چکی تھی۔ زونو ہر دم میرے ساتھ رہتا تھا، جہاں جاتی، سڑک پر، سیر کے لیے، گھر میں، بازار میں، وہ قدم با قدم میرے ساتھ رہتا تھا۔ مجھے گڑھوں، کھائیوں، اونچے اونچے راستوں سے بچاتا، سیدھے راستے پر چلاتا۔ جب میں اس کو کہتی کہ میرے سویٹ دوست آج فلاں بازار میں فلاں اسٹور پر جانا ہے، تو وہ میری آنکھیں بن جاتا اور مجھے میری مطلوبہ جگہ لے جاتا۔ ہم اکٹھے بازار میں سے گزرتے، شاپنگ کرتے اور گھر آ جاتے۔ زونو کے ہم رکاب ہو جانے سے اب میری تنہائی اس قدر ویران نہ رہی تھی۔ نئے بے زبان ساتھی نے میری سنسان زندگی کو دلچسپ بنا دیا تھا۔ جب میں اکیلا پن محسوس کرتی تو زونو سے باتیں کرتی، پیار سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتی، تو وہ بھی محبت کا جواب محبت سے دیتا، مجھ سے کھیلتا اور مسرت بھری آوازیں نکالتا۔ میرے نزدیک کسی خطرے کو محسوس کرتا تو گھرانے لگتا یا بھونکنا شروع کر دیتا۔ مجھے اداس دیکھ کر میرے پیروں میں لوٹنے لگتا، تب میرا دل خوشی سے لبریز ہو جاتا اور میں خدا کی مشکور ہوتی، جس نے اس دنیا میں انسانوں کو ہی نہیں، وفادار جانوروں کو بھی پیدا کیا تھا، جو جانور ہو کر بھی انسان کا دکھ سمجھ سکتے تھے، پیار کے بدلے بے وفائی کا درد دامن میں نہیں ڈالتے تھے، بے زبان ہو کر بھی پیار کا جواب پیار سے دینا جانتے تھے۔ رفتہ رفتہ میں زونو پر اتنا زیادہ بھروسہ کرنے لگی کہ انسانوں سے توقعات لگانا چھوڑ دیں، اور میرا انسانوں کی دنیا سے جذباتی تعلق بھی نہ رہا۔ لوگ ذرا دیر کے لیے ملتے، ہمدردی کرتے اور اپنی مصروفیات میں گم ہو جاتے۔ میں ان کی ملاقاتوں کے ایک ایک پل کو یاد کرتی رہتی اور وہ بھول بھی چکے ہوتے۔ اب میرے لیے انسانی رشتوں اور کاغذی پھولوں میں کوئی فرق نہ رہا تھا، جس میں صرف دکھاوے کا حسن ہوتا مگر خوشبو نہ ہوتی۔ میں جب اپنے روشن دنوں کو یاد کرتی تو اکثر زونو سے کہتی، میرے پیارے دوست، انسانوں کی روحیں مر چکی ہیں، اب صرف روبوٹ رہ گئے ہیں۔ تم جیسوں سے ناطہ اچھا ہے، تمہارے اندر ایک جانور کی روح سہی، مگر ابھی اس کی موت واقع نہیں ہوئی، تم زندہ روح والے ہو۔ تب وہ میری تائید میں بھونکنے لگتا، جیسے میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ وہ میرے گرد چکر کاٹنے لگتا۔ کئی سال اسی طرح بیت گئے۔ میں زونو کی اور وہ میرا اس قدر عادی ہو گیا کہ اب ہمیں جدائی کا تصور محال لگتا تھا۔ میں ایک منٹ اس کے بغیر نہیں رہتی تھی اور نہ وہ ایک پل میرے بنا رہ پاتا۔ ہم ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ جس دن زونو موجود نہ ہوتا، مجھ کو کھانا اچھا نہ لگتا۔ ایک روز میں نے اس کو کہا، دیکھو زونو، آج شاپنگ کرنا ہے،
تیار رہو، اس کے بعد ہم اپنی محسوس سڑک پر ٹہلنے چلیں گے، زندگی کے رستے پر۔ زونو اس رستے کو خوب پہچانتا تھا، جس سڑک کے ساتھ میری زندگی کی خوبصورت یادیں وابستہ تھیں۔ اب میں اس رستے کے اطراف کھلے پھولوں کو دیکھ تو نہ سکتی تھی، لیکن ان کی مہک کو اپنے اندر اترتے ہوئے محسوس کر سکتی تھی، جو مجھ کو ماضی کے خوبصورت دنوں کی طرف لے جاتی تھیں۔ اس رستے پر ٹریفک نہیں چلتا تھا، سڑک پرسکون اور سنسان خاموش رہتی تھی۔ یہاں مجھ کو سوچنے میں دشواری ہوتی اور نہ چلنے میں کہ زونو میرے آگے آگے چلتا اور کوئی پیچو خم آ جاتا تو بھونکنے لگتا۔ تب میں اپنی چھڑی سے رستہ ٹٹول لیتی تھی۔ جب سڑک کے سامنے ڈھلوان آ جاتی تو زونو رک کر میرا دامن کھینچ لیتا اور واپس مڑنے کو کہتا۔ ہم کئی برس اسی طرح زندگی کے رستے پر سیر کو آتے رہے۔ زونو کو بھی سب سے زیادہ یہی رستہ پسند تھا، شاید اس لیے کہ یہاں سکون تھا اور میرے لیے یہاں میرا ماضی بکھرا ہوا تھا۔ اس کو کیا خبر تھی کہ میری زندگی سے خوشیاں اسی سڑک کے ایک موڑ پر جدا ہوئی تھیں اور میری آنکھوں کی روشنی چھینی گئی تھی۔ بس وہ خاموشی سے آگے آگے چلتا جاتا اور میں اس کے پیچھے پیچھے ماضی کے اس سنہرے رستے پر سہم سہم کر قدم بڑھاتی جاتی۔ اس کے گلے میں پڑا ہوا پٹا ایک زنجیر کے ساتھ جڑا ہوتا جو میرے ہاتھ میں رہتا۔ سامنے سے کوئی آتا دکھائی دیتا یا کوئی رکاوٹ ہوتی تو وہ بھونک کر مجھ کو مطلع کر دیتا اور ہم ٹھہر جاتے یا پھر ایک سائڈ پر ہو جاتے۔ اس روز بھی سامنے پتھر پڑا تھا۔ زونو نے بھونک بھونک کر مجھے خبردار کیا، مگر میں جانے کن خیالوں میں غرق تھی کہ اس کے بھونکنے کا نوٹس ہی نہ لیا اور ٹھوکر کھا کر سڑک پر لگی ریلنگ سے جا ٹکرائی۔ ریلنگ میرے ماتھے میں یوں پیوست ہوئی کہ خون کا فوارہ ابل پڑا اور میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ زونو مجھے چھوڑ کر الٹی سمت کو بھاگا۔ وہ بھونک بھونک کر لوگوں کو میری مدد کے لیے بلا رہا تھا۔ اس کے گلے میں پڑے پٹے پر بلائنڈ ایسوسی ایشن والوں کی طرف سے کچھ ہدایات کندہ تھیں، لہٰذا لوگ اس کی طرف بھونکنے کا فوری نوٹس لیتے تھے۔ یوں زونو کی بدولت لوگ میری مدد کو آ گئے اور مجھے اسپتال لے گئے۔ جب مجھے ہوش آیا، آنکھیں کھلی تو میری دنیا پھر سے چاند اور سورج طلوع ہو چکے تھے۔ میری آنکھوں کی روشنی اس چوٹ کے لگنے کے بعد واپس آ گئی تھی۔ اب زونو کا کام ختم ہو چکا تھا، مجھ کو اس کی ضرورت نہ رہی تھی۔ جب آنکھوں کا نور لوٹ آیا تو پھر لاٹھی کی کیا ضرورت؟ بلائنڈ ایسوسی ایشن نے اپنا سدھایا ہوا تربیت یافتہ کتا مجھ سے واپس طلب کر لیا۔ میں بضد تھی کہ زونو کو واپس نہیں دوں گی، مگر ان کا کہنا تھا کہ یہ کتا تربیت یافتہ ہے، اب اس کو کسی دوسرے نابینا شخص کو دے دیا جائے گا تاکہ اس کے لیے زندگی کے اندیکھے رستے پر چلنا سہل ہو جائے۔ متعلقہ اداروں کے ناظم نے ایک طویل تقریر کے بعد بالآخر مجھ کو قائل کر لیا کہ زونو کی مجھ سے زیادہ کسی دوسرے انسان کو ضرورت ہے جو آنکھوں کے نور سے محروم ہو، لہٰذا مجھ کو کتا واپس کر دینا چاہیے۔ میں نے روتے ہوئے زونو کو ان کے دفتر پہنچا دیا۔ میں تو انسان تھی، دل پر اور اپنی محبت پر جبر کر سکتی تھی۔ میں نے تو پہلے بھی اپنے پیاروں کے چھٹ جانے کی اذیت برداشت کی تھی، لیکن زونو انسان نہ تھا کہ اپنی محبت کو دھوکہ دیتا یا اپنے پیار بھرے دل پر جبر کی سل رکھ سکتا۔ اس نے تو بھونک بھونک کر ساری عمارت کو سر پر اٹھا لیا۔ وہ اس قدر پریشان ہوا کہ انتظامیہ کا ناک میں دم کر دیا، خود اپنا ان کا جینا حرام کر ڈالا۔ 4 دن تک اس نے کھانے کو منہ نہ لگایا۔ وہ لوگ اس کو منا کر تھک گئے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ بالآخر انسانوں نے ایک کتے کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ انہوں نے مجھے بلوایا کہ زونو کی جان خطرے میں ہے، اس نے کسی دوسرے شخص کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا ہے اور بھوک نے اس کو نڈھال کر دیا ہے۔ میں نے کئی دنوں کے بھوکے زونو کو پیار کیا، اسے اپنے پاس بلایا اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور ناظم صاحب سے کہہ سن کر اس کو اپنے ساتھ لے آئی۔ میں نے اس کو پیشکش کی کہ انہوں نے جس قدر رقم اس کتے کی تربیت پر خرچ کی ہے، میں ادا کرنے کو تیار ہوں، مگر وہ اس بے زبان کا دل نہ توڑیں۔ انہوں نے رقم لینے سے انکار کر دیا اور زونو کو بطور تحفہ مجھ کو بخش دیا۔ انہی دنوں جون کی اپنی بیوی سے آخری زبردست جنگ ہوئی اور دونوں میں طلاق ہو گئی۔ وہ سخت دل برداشتہ میرے پاس آیا، بے وفا بیوی کا رونا رویا۔ وہ دوبارہ میرا ہاتھ تھامنے کو تیار تھا، مگر میرے دل میں اب اس کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہی تھی۔ اس کی محبت میرے دل میں مر چکی تھی۔ میں نے زونو کو سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، نہیں جون،
اب میں تم کو قبول نہیں کر سکتی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم کتوں کو پسند نہیں کرتے۔ کل تم کہو گے کہ زونو گھر میں نہیں رہے گا اور میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اس میں ایک بڑی خوبی ہے جو تم میں نہیں ہے اور وہ ہے وفا۔ میں اس پر اعتبار کر سکتی ہوں مگر تم پر نہیں۔ جون اپنی اس توہین پر بہت جذبز ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ میں اس کو صاف جواب دے رہی ہوں۔ زونو کا تو بہانہ بنایا تھا ورنہ ہم دونوں اس کے ساتھ بھی اکٹھے رہ سکتے تھے۔ وہ خفا ہو کر لندن سے ہی چلا گیا مگر مجھے اس کے جانے کا آج بھی کوئی ملال نہیں کیونکہ وہ میرے دل سے اس دن سے بھی پہلے رخصت ہو چکا تھا جب وہ مجھ کو اندھا جان کر بے سہارا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں اب بھی سوچتی ہوں کہ جب انسان کو حقیر کرنا ہوتا ہے تو اس کو کتا کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ اس جانور میں کچھ ایسی صفات ہیں جو انسان میں نہیں ہیں۔ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور میرے چینل اردو وائس سینٹر کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔